الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ان کا نام سن کے لگتا ہے جیسے کہ انسان خود بھی جوش میں آ جاتا ہے کہ ہاں چلیں چلیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی معروف شخصیت ہے تاریخ میں، وہ کسی کی تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ خود قابل تعریف ہے. یہ مکہ میں پیدا ہوئے 583 میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 13 سال چھوٹے تھے. ان کی کنیت ابو حفص تھی. یوزلی ان کا نام سن کے یوں لگتا ہے کہ یہ شاید ان بڑے تھے ایج میں، کیونکہ ان کے کام بہت بڑے بڑے تھے نا، کارنامے بہت بڑے تھے، لیکن یہ چھوٹے تھے. اور آپ دوسرے خلیفہ بھی رہے، عشرہ مبشرہ سے میں بھی تھے. تو یہ بہت ہی ایسی شخصیت ہے کہ آج بھی جب نوجوان ان کا نام سنتے ہیں، جب ہم اپنے جوانوں کو بتاتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جوشیلے ہو جاتے ہیں، اور خواہش کرتے ہیں کہ ان کے جیسی زندگی ہونی چاہیے یا ان کے جیسی لیڈرشپ ہونی چاہیے. تو بہرحال ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کوالٹیز دے کے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے، صرف ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آج ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہی سیکھیں گے، تو اسی سے ہمیں ایک مشعل راہ بنتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھیں ہم اپنی زندگی میں بھی لائیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ بہت لمبے اونچے قد کے تھے، بہت لمبے اونچے قد کے، یعنی جب وہ کسی جانور پر سوار ہوتے تھے نا تو ان کے پاؤں زمین پر لگ رہے ہوتے تھے. یہ اتنے لمبے قد کے تھے، اور اتنے لمبے قد کے ہونے کے باوجود جب وہ چلتے تھے نا تو کبھی کبھی بچے ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے تھے جب وہ اپنی گلیوں میں کہیں واک کیا کرتے تھے. حالانکہ وہ کسی کو نقصان نہیں دیتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی آواز بہت بھاری تھی. ان کی آواز میں بھی نا ایک جیسے روب اور دبدبا سا تھا، اور کہیں دور سے بھی لوگ ان کو سنتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ عمر یہاں کہیں آئے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں. اور ان کی شخصیت سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. ایک بات جو ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان اخلاص نیت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے نا، اس کی ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. اور آج بھی ان کے بنائے ہوئے کچھ اصول ایسے ہیں جو آج کے ماڈرن سوسائٹی کے اندر اپلائی کیے جاتے ہیں. یورپ میں بہت سارے ان کے رولز ہیں جو کہ یہاں پر اپلائی ہوتے ہیں، جن میں سے خاص جو چائلڈ بینیفٹ کا آتا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی پہلا اصول تھا. انہی کے دور میں یہ سب سے پہلے قائم ہوا تھا. وہ اپنی شخصیت کو کسی کو کنٹرول نہیں کرنے دیتے تھے، یعنی خود ان کے اپنے آپ میں نا بہت زیادہ وہ پورے اعتماد تھے، اور کسی سے برا رویہ نہیں رکھتے تھے. ایسی ان کی پرسنالٹی نہیں تھے اچھے لیکن روبدار تھے. اور مجھے بڑا سن کے مزہ آ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے وہ گھوڑے پہ کیسے چڑھتے تھے؟ وہ چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ چڑھتے تھے. ایک ہوتا ہے نا ہم پکڑ کے وہ اپنے آپ کو اوپر کرتے ہیں، جی اوپر نہیں، یہ جیسے آپ نے کبھی ارطغرل میں دیکھا ہوگا نا پیچھے یہ وہ والے گھوڑ سوار تھے. یہ اس طرح گھوڑے پہ چڑھتے تھے، اور خود اتنے لمبے اونچے بھی تھے، اور یہ ریسلنگ بھی کرتے تھے. ان کو بہت اچھی کشتی کرنی آتی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نوجوانوں کا ایک گروہ دیکھا جو جا رہا تھا، تو دیکھا کہ کندھے جھکے ہوئے ہیں، ڈھیلے ڈھیلے سے لگ رہے ہیں، جوان لڑکے تھے اور یوں آرام آرام سے چل رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو بتایا گیا کہ یہ جو نوجوان ہیں نا یہ سارا دن ساری رات قرآن حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں، بہت کم کھاتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، اور بہت نیک اور عاجز سے لوگ ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارا دین تو اس طرح نہیں ہے، یعنی کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ حفظ کر رہے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، لیکن ایسے تو ڈھیلا انسان نہیں ہوتا. تو انہوں نے مثال دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کہتی ہیں کہ عمر سب سے زیادہ قیام کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہیں، بہت عاجز ہیں، انکسار ہیں، اور اس طرح جھک کے تو کبھی نہیں وہ چلتے. وہ تو یوں تیز تیز چلنے والے ہیں، پورے اعتماد ہیں، گرج دار ان کی آواز ہے جب وہ بات کرتے ہیں، لیکن متکبر نہیں تھے. لیکن جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کی آواز ان کا لاؤڈ ہوتی ہے تھوڑی سی، تو ظاہر ہے اتنے لمبے اونچے سے انسان تھے اور اتنے کانفیڈنس تھے، اور اگر وہ کسی کو مارتے بھی تھے نا تو بڑے زور سے مارتے تھے، اچھا خاصا اس کو ہلا دیتے تھے. ان کے جسم میں کمزوری نہیں تھی، طاقتور انسان تھے.